کسی شخص کو اگر دوسرے نے تکلیف پہنچائی ہے تو اسے شریعت کی حدود میں رہ کر بدلہ لینے کا حق حاصل ہے، لیکن اگر وہ بدلہ لینے کے بجائے اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا بہت اجر و ثواب ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَتُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، اور انہیں چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ کیا تم یہ بات پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تم کو معاف کرے؟ یعنی کون شخص دنیا میں ایسا ہے جس سے کوئی نہ کوئی غلطی سرزد نہ ہوئی ہو، اور ہر شخص یہ بھی چاہتا ہے کہ اللہ اس کی غلطی کو معاف فرما دے۔ لہٰذا اگر کسی دوسرے سے کوئی غلطی ہو جائے تو یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا خواہش مند ہوں، اسی طرح مجھے دوسروں کو بھی معاف کر دینا چاہیے۔ آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ جو شخص دوسروں کو معاف کرنے کی روش اختیار کرے، انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ اس کی غلطیوں کی مغفرت فرمائیں گے۔ یہ بات متعدد احادیث سے بھی ثابت ہے، چنانچہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من رجل یصاب بشیء فی جسدہ فیتصدق بہ الا رفعہ اللہ بہ درجۃ وحط عنہ بہ خطیئہ۔ جس کسی شخص کے جسم کو کوئی تکلیف پہنچائی جائے اور وہ اس کو معاف کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتے ہیں اور اس عمل کی وجہ سے اس کا گناہ معاف فرماتے ہیں۔ جامع ترمذی میں ہے کہ ایک شخص کا دانت کسی نے توڑ دیا تھا۔ وہ شخص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بدلہ لینے کی غرض سے پہنچا۔ وہاں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو اوپر والی حدیث سنا دی تو اس نے بدلہ لینے کا ارادہ ترک کر کے اپنے مت مقابل کو معاف کر دیا۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر کوئی شخص دوسرے کو معاف کرنے کے بجائے اس سے بدلہ لے، یعنی اس کو بھی ویسے ہی تکلیف پہنچا دے، تو اس سے اس کا کیا فائدہ ہوا؟ یا اگر کسی نے ایسی تکلیف پہنچائی ہے جس کا بدلہ لینا ممکن نہیں ہے تو اس کو معاف نہ کرنے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کو آخرت میں عذاب ہوگا۔ یہاں بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس کو آخرت میں عذاب ہوا تو اس سے مجھے کیا فائدہ ہے؟ اس کے برخلاف اگر اس کو معاف کر دیا تو اس سے میرے گناہ معاف ہوں گے، عذاب جہنم سے نجات ملے گی اور اللہ تعالیٰ درجات بلند فرمائیں گے۔ لہٰذا عقل کی بات یہی ہے کہ معاف کر کے یہ فضیلت حاصل کی جائے۔ یہاں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ کسی کو معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا یا آخرت میں اس سے انتقام نہ لیا جائے اور بس۔ اگر کوئی شخص دوسرے کو اس طرح معاف کر دے تو یہ فضیلت حاصل ہو جائے گی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ معاف کرنے کے بعد اس سے دل بھی کھل جائے۔ دل کا کھل جانا اختیاری بات نہیں ہوتی، وہ زیادہ تر دوسرے شخص کے آئندہ رویے پر موقوف ہوتا ہے۔ لہٰذا اگر دل میں اس شخص کی طرف سے انقباض رہا اور خوشگوار تعلقات قائم نہ ہو سکے، لیکن اس شخص نے بدلہ لینے کا ارادہ ترک کر دیا اور تعلقات صرف حقوق کی ادائیگی، سلام کا جواب وغیرہ کی حد تک رکھے، تب بھی انشاءاللہ معاف کرنے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ اسی طرح معاف کرنے کے لیے یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اس شخص کی طرف سے آئندہ اس قسم کی تکلیف پہنچنے کا سدباب نہ کیا جائے۔ اگر اندیشہ ہو کہ وہ شخص دوبارہ ایسی حرکت کرے گا تو اس کے سدباب کے لیے کوئی اقدام کرنا بھی معافی کے خلاف نہیں ہے۔ ایسی صورت میں اپنا سابقہ حق تو معاف کر دیا جائے، لیکن آئندہ اس کی تکلیف سے بچنے کے لیے با اختیار افراد سے مدد لی جائے، تب بھی انشاءاللہ معافی کی فضیلت حاصل رہے گی۔ جب کبھی کسی شخص کے خلاف انتقام کا جذبہ پیدا ہو، یہ سوچ لینا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے انتقام نہیں لیا۔ جب کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھر برسائے اور اس سے آپ کا چہرہ لہو لہان ہو گیا، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر یہ الفاظ تھے اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو معاف کر دیجئے، ان لوگوں کو حقیقت کا پتہ نہیں ہے۔